بسم اللہ الحمد للہ السلام علیکم رسول اللہ علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو آور اندر کلاس آف حدیث سیشنز۔ آج کے جو ہماری حدیث نمبر 20 ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے اکارڈنگ سارے بلیورز میں سے سب سے وائزسٹ کون ہے اور سب سے بیسٹ کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن مسلمانوں کو، کن بلیورز کو ہم میں سے بیسٹ قرار دیا ہے اور وائزسٹ قرار دیا ہے بلیورز میں سے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4259 ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اور یہ حضرت ابن عمر ہم سے نریٹ کر رہے ہیں کہ I was with the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and a man from among the Ansar came to him and greeted the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم with salam. Then he said, O messenger of Allah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, which of the believers is best? He said, he who has the best manners among them. He said, وہ انسان نے کہا then, which of them is wisest? He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, the one who remembers death the most and is best in preparing for it. Those are the wisest. اس کا اردو میں ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کے پاس ایک انصاری شخص آیا، اس نے آپ کو سلام کیا، پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں میں سے کون سب سے بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اس نے کہا ان میں سب سے عقل مند کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرے، وہی عقل مند ہے۔ تو اس حدیث میں ہمیں 2 پوائنٹس پتہ لگ رہے ہیں کہ ایک تو وہ شخص جو جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں نا، وہ سب سے وہ جو بلیورز ہیں اس میں سے بیسٹ ہے، اور دوسرا پوائنٹ یہ وہ شخص جو اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اپنی ڈیتھ کو زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کی تیاری بھی کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے۔ نیکسٹ ہم اسی حدیث کی ایکسپلینیشن دیکھیں گے کہ ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے نا کہ مینرز کیا ہیں، اخلاق انسان کے کیا ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق جو مینرز ہیں وہ ہوتے کیا ہیں۔ گڈ مینرز ان اسلام نون ایز اخلاق encompass a wide range of positive attributes and behaviors. These include honesty, kindness, compassion, patience, and respect for others, particularly parents and elders. ہم جو جنرلی جانتے ہیں کہ اخلاق میں انسان کے کیا آ جاتا ہے، مینرز میں انسان کے کیا آ جاتا ہے، وہ یہ کہ ایک انسان ہے وہ اپنے بڑوں کا احترام کرے، ان کی عزت کرے، اچھے سے بات کرے اور بچوں سے شفقت سے پیش آئے۔ ہم نے یہ سنا ہوتا ہے۔ ہاں ہم نے ان پہ بھی عمل کرنا ہے، اور بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ ہم نے اپنے کریکٹر بلڈ اپ کرنا ہے ہم نے اپنا، وہ یہ کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہم نے سچ بولنا ہے، ایماندار ہونا ہے، انسان نے ایماندار ہونا ہے، سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، لوگوں کو پتا ہو کہ ہاں اگر ہم اس کے پاس امانت رکھوائیں گے تو یہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اگر ہم اس سے اپنا ایسا کوئی سیکرٹ شیئر کر رہے ہیں تو ان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہاں یہ شخص مسلمان ہے اور یہ رازدار ہے۔ اگر ہم اس سے اپنا کوئی سیکرٹ شیئر کریں گے تو یہ اس کی رازداری کرے گا اور وہ اس کا یہ سیکرٹ آگے نہیں پہنچائے گا، اور لوگوں کو پتا ہوگا کہ اگر ہم کسی کی چغلی اس سے کریں گے تو یہ نہیں سنے گا، یہ ہمیں منع کر دے گا۔ اگر ہم غیبت کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمیں بھی منع کر دے گا اور وہاں سے چلا جائے گا اور ہمیں بھی روکے گا اس بات سے۔ تو لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کا کام ہے نا تو اس میں اس شخص کو تو انوالو کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے یہ ہٹ جائے گا یہاں سے۔ تو ہم نے اپنے مینرز، اپنے کریکٹر اس طرح بلڈ اپ کرنا ہے کہ ہم اسلام کو ریپرزینٹ کر سکیں، ہمیں لوگوں کو پتا ہو کہ ہاں یہ اس میں جو کوالٹی ہے وہ اسلام کی وجہ سے، اور لوگ اگر آپ کو دیکھیں گے تو وہ بھی امپریس ہوں گے، ان کو پتا ہوگا نا کہ ہاں یہ اگر کہیں میوزک لگتا ہے یا کہیں پہ چغلی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، کہیں دھوکہ دینے کی بات آ جاتی ہے تو یہ شخص جو ہے وہ تو یہ کام نہیں کرے گا، تو لوگ بھی امپریس ہوتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ نا صحیح کی طرف آتے ہیں، اچھائی کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی اچھائی کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم اس طرح بنے، اپنے کریکٹر بلڈ اپ کریں اور دوسروں کو بھی ہم نے اسلام کی طرف لانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایگزامپل میں دیکھیں
اگر ایک اسٹوڈنٹ وغیرہ ہے وہ پراکسی نہیں لگواتا تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے اس نے منع کرنا ہوتا ہے اپنے دوستوں کو، اپنے فرینڈس کو، اپنی بیسٹ فرینڈ کو بھی بے شک کہ میں پراکسی نہیں لگاؤں گا، یہ دھوکا ہوتا ہے، یہ غلط ہے، چیٹنگ ہے اور میں یہ کم نہیں کر سکتا۔ تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا اس کے دوستوں کو بھی پتا ہوگا یہ بے شک ایبسینٹ ہے نا وہ اسٹوڈنٹ، وہ اس کی پراکسی نہیں لگوائیں گے، ان کو اس بات کا خدشہ ہوگا، اس نے جا کے ٹیچر کو شکایت، ہماری شکایت لگا دینی کہ میرے دوستوں نے میری پراکسی لگائی تھی، تو اور وہ لوگ اپنی بھی پراکسی لگانے کو اس بچے کو نہیں کہیں گے۔ تو اسی طرح آپ کے پاس غلط کام لوگ آنے سے بھی رک جائیں گے، آپ کے پاس غلط کام نہیں آئے گا۔ تو ہم نے اپنے مینرز پہ کام کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، ایون کہ بچوں سے اچھے سے بات کرنی ہے۔ بات ہم نے بڑوں سے بھی اچھے سے کرنی ہے، بچوں سے بھی اچھے سے کرنی ہے، کیونکہ جس طرح بچے آپ کو دیکھیں گے وہ اسی طرح ایکٹ بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ بچے اگر آپ انہیں کہیں نا نماز پڑھیں تو اور خود نہیں پڑھ رہے، وہ خود کیوں پڑھیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کے ڈر کی وجہ سے پڑھ رہے ہوں گے، لیکن آپ نے ان کو اپنے ڈر کی وجہ سے پڑھانی ہے یا پھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے پڑھانی ہے؟ ہم نے اللہ کے لیے پڑھانی ہے، مطلب اللہ پاک نے ان کو کہا ہے تو وہ پھر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اپنا اخلاق اچھا رکھنا ہے، اپنے مینرز اچھے رکھنے ہیں، بات کرنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے۔ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے اخلاق میں آتا ہے۔ اگر ہم ایک انسان کسی کو گالیاں دے کے بات کر رہا ہے، اس کا طریقہ اچھا نہیں ہے، اس کا لہجہ اچھا نہیں ہے، تو لوگ کیا کریں گے؟ آہستہ 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 کیا بلکہ وہ اس سے بات کرنا پسند ہی نہیں کریں گے۔ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہم اس سے ایک بات بھی کریں گے اس نے گالیاں دینا شروع کر دینی ہے، چلو اچھا گالیاں نہیں دے رہا، اس کا لہجہ اتنا اونچا ہوتا ہے، اس کا لہجہ اتنا برا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے، تو لوگ کیا کریں گے؟ وہ سے بات کرنا چھوڑ دیں گے کہ ان کو لگے گا یہ سخت مزاج آدمی ہے یا عورت ہے۔ تو اپنا اخلاق اچھا رکھیں، اپنے بات کرنے کا طریقہ ہم نے اچھا رکھنا ہے۔ اور اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ نامحرم سے کس طرح بات کرنی ہے۔ نامحرم سے بات کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ ہم نے مینٹین رکھنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے ہر کسی سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، تو ہمارے پاس جیسے فار ایگزامپل اگر میں لڑکی ہوں تو میں جس بھی لڑکے سے ملوں گی میں نے اپنا اخلاق اچھا رکھنا ہے، میں اسے بہت نرم لہجے میں بڑے ہی پیار سے جملے ادا کروں گی نا اس کے ساتھ۔ اس طرح کی چیز نہیں ہے، آپ نے نامحرم کا فرق بھی مینٹین کرنا ہے۔ عورتوں کو مردوں نے ایک دوسرے جو نامحرم ہے ان کے ساتھ بات کرنے کا لہجہ اور الفاظ انہوں نے اپنے چیک کرنے ہیں کہ وہ کس طرح بول رہے ہیں اور کس طرح بول رہے ہیں، کس لہجے سے بول رہے ہیں۔ عورتوں نے اپنا لہجہ نرم نہیں کرنا کہ کوئی لڑکا جو ہے وہ کوئی غلط خیال کرنے لگ جائے ان کے متعلق، جو تھوڑا نرم لہجہ اس طرح استعمال نہیں کرنا، ہاں بات تمیز سے کریں، جتنی ریکوائرڈ ہے وہ کریں۔ اور ہم انسان ہیں، جو شعور رکھتا ہے نا انسان، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی بات مناسب تھی، کون سی غیر مناسب تھی، کون سی ضروری تھی، کون سی غیر ضروری تھی۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں اور اس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ ہمارے جتنے محرم ہیں، رشتہ دار ہیں، ہم ان سے اچھے سے بات کریں، لیکن اگر نامحرم کی بات آ جاتی ہے تو تمیز سے رہ کے ان سے بات کرنی ہے، ہمارا لہجہ ادھر بہت نرم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور دین ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں ہم نے کون سی بیسک مینرز جو قرآن پاک نے خود بتائے ہیں ہمیں۔ پہلا تو ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حکم الہی یہ ہے اور جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے، اور تمہارے لیے بے زبان چوپائے حلال کیے گئے سوائے ان کے جن کا حرام ہونا تمہارے سامنے بیان کیا جاتا ہے، بس تم بتوں کی گندگی سے دور رہو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ اس میں ہمیں لاسٹ میں پتہ لگ رہا ہے کہ جھوٹی بات سے اجتناب کرو، ہمارے پاس کوئی بھی جھوٹی بات ہمیں پتہ لگی ہے یا ہم نے بولنی ہے، ہم نے اس سے پیچھے ہٹنا ہے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ اس میں کچھ اور پوائنٹس ہیں جو ہم نے غور کرنے چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی چیز پتہ لگی ہے نا، کسی نے ہمیں آ کے بتا دیا کہ یار یہ ہو رہا ہے یا یہ ہونے والا ہے، کہ کہیں سے اسے کوئی پتہ لگے کہ اچھا کوئی نوٹیفیکیشن آنا تھا، لیکن وہ اپنے طریقے سے نا بتانے آگے شروع ہو گئے ہیں، تو ہم نے ایک تو جھوٹی باتوں کو آگے نہیں بتانا، کسی کے لیے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کے متعلق جھوٹ نہیں بولنا، اور اگر ہمیں کسی بھی قسم کی ان اوتھینٹک انفارمیشن ملی ہے اس کو آگے نہیں پہنچانا۔ اور اس میں قرآن پاک کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ہو سکتی ہیں۔ سوشل میڈیا بہت آج کل استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ کچھ لوگ اس طرح کر بھی سکتے ہیں کہ وہ اپنے سے کوئی سینٹینس لکھیں، نیچے لکھ دیں قرآن پاک کا کوئی سورت لکھ دیں، آیت لکھ دیں، اور نیچے لکھ دیں کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو بھی آگے شیئر کر رہے ہیں وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے۔ اور اس طرح تو بہت ہو رہا ہے کہ لوگ لکھ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو فرمان لکھ دیتے ہیں لیکن نیچے لکھتے نہیں ہے کہ یہ کہاں کا ریفرنس ہے، یہ کس کتاب میں لکھا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں
ہم نے دیکھنی ہے کہ اگر ہم نے اس طرح کی کوئی پوسٹ ملی ہے تو ہم اسے فارورڈ نہ کریں، بلکہ اس کو ویریفائی کریں، اوتھینٹک جگہ سے اس کو دیکھیں۔ اور اگر ہمیں اس طرح کی کوئی پوسٹ مل رہی ہے جہاں ریفرنس نہیں لکھا، ہم وہاں پہ کمنٹ کریں، تاکہ نا، تاکہ جن لوگوں کو نہیں معلوم ان کو بھی پتہ چلے کہ اچھا، ہم نے بغیر ریفرنس والی کچھ بھی بات لکھی ہوئی ہے اس پہ عمل نہیں کرنا، اور اس کا ریفرنس ہم نے دیکھنا ہے۔ تو اس طرح آپ ایک کمنٹ کریں گے، آپ کو نہیں معلوم کہ کتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، کتنے لوگوں کو یہ بات پتہ چلے گی۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ بات نہ معلوم ہو کہ ہم نے ریفرنس دیکھ کے بات پڑھنی ہے، عمل کرنے ہے۔ تو جو بھی بات ہمارے پاس آ رہی ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کا ریفرنس کیا ہے، وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں، اور اپنے سے کوئی جھوٹ نہیں بولنا، اور جھوٹ اگر ہم نے سن لیا ہے تو ہم نے اسے آگے نہیں بتانا۔ دین ہمارے پاس قرآن پاک میں سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مومنو، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہے۔ اس میں اللہ پاک ہمیں چند چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو تمسخر نہ کریں ہم لوگ، اور یہ کہ مومن بھائی جو ہیں ان پہ عیب نہیں لگانا، اپنے مسلمان بہن بھائیوں پہ ہم نے عیب نہیں لگانا، کسی پہ تہمت نہیں لگانی، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہیں بلانا۔ یہ چند مینرز تھے جو ہمیں ایک ہی آیت میں اللہ پاک بتا رہے ہیں۔ دین اسی کی سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ پاک بتاتے ہیں، اے اہل ایمان، بہت بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو اور خدا کا ڈر رکھو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں ہمیں چند مینرز پتہ لگ رہے ہیں کہ ہم نے برا گمان نہیں کرنا، کسی کے بارے میں بھی بدگمانی نہیں کرنی، اور سیکنڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے ہم نے تجسس نہیں کرنا کسی کے بھی حال کے بارے میں۔ تھرڈ، غیبت نہیں کرنی، اور غیبت نہیں کرنی، غیبت میں کو نا ہمارے پاس ریلیٹ کر کے بتایا گیا ہے کہ اگر ہمیں اچھا لگے گا کہ ہم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں گے، obviously ہر جو بھی انسان ہے نا وہ اس بات سے پیچھے ہی ہٹے گا، اسے گھن ہی آئے گی کہ کیا مرے کا گوشت کھائیں گے، پہلے تو وہ یہ سوچے گا میرا بھائی ہوگا پھر ہم گوشت، تو یہ بات سوچنا ریئل لائف میں نا، تو یہ بات ہمیں پسند نہیں آتی، لیکن اور اسی طرح ہمیں ریلیٹ کرنا چاہیے کہ غیبت کرنا اسی کے برابر ہے، تو ہم غیبت سے پیچھے ہٹیں۔ اس میں ہمیں پہلے تو بدگمانی سے بچنے کا کہا گیا ہے کہ بدگمانی نہیں کرنی کسی کے بارے میں، اگر کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا، ہو سکتا ہے اس کی انٹینشن جو ہے وہ اچھی ہیں، اور صحیح البخاری کی پہلی حدیث ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہو سکتا ہے دوسرے شخص نے جو بات آپ کو کہی ہے اس کی نیت اچھی تھی، اس کی نیت ایسی تھی کہ آپ کو نیکی کی طرف لائے یا آپ کا کوئی نقصان نہ ہو، لیکن آپ نے اس کو کس طرح پرسیو کیا۔ اور دیکھیں شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے، اس نے وسوسے ڈالا کہ نہیں جو اس شخص نے بات کی اس نے تو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے بات کی ہے، کسی بھی قسم کی بدگمانی ڈال دی، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا۔ اب اگر آپ اس وسوسے کو اس بدگمانی پہ ایکٹ کرو گے تو ہو سکتا ہے ہم غلط راستے پہ جائیں، ہم اس دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے کی جائیں، ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت آنی شروع ہو جائے کہ یہ میرے لیے اس طرح سوچ رہا ہے، تو بدگمانی جو ہوتی ہے وہ غلط راستے کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو ہم جو بھی سوچ رہے ہیں اس کے لیے اچھا سوچیں، ایون کہ ہم اپنے کسی کے متعلق بھی نا ہم نے اس طرح کی بات نہیں سوچنی کہ یہ تو بہت گناہ کر رہا ہے، یا یہ نان مسلم ہیں ان کا کیا ہوگا، یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمیں اپنے ایمان کے متعلق نہ غرور نہیں کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم نے اپنا انالیسس بھی تو غرور نہیں کرنا۔ اور جو نان مسلمس ہیں کیا پتہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں، آپ کو کیا پتہ فیوچر، ہمیں کیا پتہ فیوچر کے بارے میں، تو ہم نے کسی نان مسلم کو دیکھ کے، کسی مسلم کو دیکھ کے، کسی کو بھی دیکھ کے نا غرور نہیں کرنا۔ اور بات یہ آ جاتی ہے کسی کے متعلق بھی بدگمانی نہیں رکھنی، نیگیٹو تھاٹس نہیں رکھنے۔ دوسرا تھا تجسس نہ کیا کرو۔ تجسس کرنا، ہم جیسے انسان ہے نا، انسان کو شوق ہوتا ہے، اس کے دل میں آ رہی ہوتی ہے کہ بات کہ اچھا وہاں کیا ہو رہا ہوگا، کسی کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ پوسٹ وغیرہ آتی ہے، اسنیپ چیٹ پہ اسٹریکس وغیرہ بھیجی جاتی ہیں، تو انتظار ہوتا ہے کہ اچھا اس کی آج شادی تھی، اس کی برتھ ڈے تھی، اس کی گریجویشن پارٹی تھی، تو اچھا کیا پوسٹ ہوا، کس کلر کے کپڑے پہنے ہوں گے، تو اس طرح
لوگوں کو تجسس ہونے لگ جاتا ہے. اور آج کل جتنا سوشل میڈیا زیادہ ہوتا جا رہا ہے، جتنے اکاؤنٹس، جتنی پوسٹ، جتنی ویڈیوز آتی جا رہے ہیں، یوٹیوب پہ لوگوں نے بلاگنگ شروع کر دی ہے. فیملی بلاگنگ جس میں پرائیویسی ایکسپوز ہو تو ویسے ہی گناہ ہے، خراب ہے. تو لوگوں کو تجسس ہونے لگ جاتا ہے. تو اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ ایڈکشن ہے. اگر فیملی بلاگنگ پہ دیکھنے لگ جاتے ہیں نا، ہمیں تجسس ہونے لگ جاتا ہے کہ اچھا آج کے دن کیا ہوا ہوگا، آج کے دن انہوں نے کیا کیا ہوگا. تو ہم نے تجسس نہیں کرنا، اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنی ہے ہمیں کہ ہم لوگوں کی پرائیویٹ باتوں سے پیچھے ہٹتے رہیں. بے شک وہ لوگ خود اپنی پرائیویٹ لائف ایکسپوز کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو پریکٹس کرنی ہے کہ لا تجسس، جب اللہ پاک نے فرما دیا تو ہم تجسس نہ کریں. آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ٹرین کریں کہ یار ہماری زندگی ہے، ہم محنت کریں گے، ہماری زندگی ہمارے ساتھ ہے، ہماری خوشیاں ہمارے لوگوں کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں، آپ کے بہن بھائی، آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ہیں. اب اگر ہم لوگ موبائل پہ لگے رہیں گے، کسی دوسرے کو دیکھتے رہیں گے، تو ہماری زندگی میں کیا افیکٹ ہوگا اس کا. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم دوسروں کی لائف سے ہٹ کے اپنی لائف پہ ایفرٹ کریں اور تجسس نہ کریں، تاکہ ہم بھی تجسس نہ کرنے کی کوشش کریں گے نا اس میں. تو یہی آئے گا کہ ہم اللہ پاک کے فرمان، اللہ پاک نے ہمیں جو فرمایا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تھرڈ اس میں تھی غیبت نہ کرنا، کسی کے بعد کسی دوسرے کو پہنچا دینا اس کی ایبسنس میں. تو ہم نے غیبت نہیں کرنی. اور یہ غیبت جو ہے نا، وہ 3 4 لوگ، 2 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کسی کی غیبت کرنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر ایک انسان کو معلوم ہے نا کہ ہاں غیبت نہیں کرنی چاہیے، وہ اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح کے غیبت نہیں کرنی چاہیے تو مجھے ہی سنا دے گا، یا ہم 3 4 7 8 لوگوں میں بیٹھے ہیں، اگر ہم کہیں کہ یار یہ والی بات نہ کرو، تو دوسرے لوگ ہمیں کہیں گے کہ یار تم اس طرح سوچتے رہتے ہو، ہم اس طرح بھی کوئی بات نہیں کر رہے، ہم جسٹ ٹائم پاس کر رہے ہیں، ہم اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں. اور دوسرے کو تو برا بھی نہیں لگے گا، بے شک اس کو لگتا ہو، اس کو تو تھوڑی نہ بتائیں گے کہ ہم نے تمہارے متعلق یہ باتیں کری تھیں یا یہ چیزیں ڈسکس کی تھیں. تو اگر اس طرح کی باتیں لوگوں سے سننی پڑ جاتی ہیں، لوگ سنا دیتے ہیں، کیونکہ اگر ایک شخص ہے وہ اس کو برا نہیں مان رہا، وہ کام کر رہا ہے، تو وہ اس کو ڈیفینڈ بھی کرے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں پتہ لگ گیا نا کہ نہیں یہ غیبت ہے، اور کتنا بڑا گناہ ہے غیبت، چغلی کرنا، کسی کی غیبت کرنا. تو ہم نے ایک کوشش کرے کہ وہ جگہ چھوڑ دیں، وہاں سے ان دوستوں میں آنا جانا چھوڑ دیں جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا سوائے غیبت کرنے کے. جب فری ٹائم ملا غیبت کرنے لگ گئے کسی کی، کوئی آدھا جاتا دیکھ رہے ہیں اس پہ کمنٹ پاس کرنے لگ گئے ہیں. تو ہم نے ایک کوشش کریں کہ ان سے تھوڑا علیحدہ ہو جائیں تاکہ آپ گناہ میں نہ شامل ہو سکے. ہم نے اپنے وقت کا بھی حساب دینا ہے، یہ وقت کہاں گزارا تھا، اپنی جوانی کہاں گزاری تھی. تو ہم کیا جواب دیں گے کہ یہ وقت میں نے کسی کی غیبت میں گزارا تھا، یہ وقت ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم ایک گلی میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ کہیں بھی پارک کے بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے، جو لوگ گزرتے جا رہے تھے ہم نے ان پہ باتیں کرنا شروع کر دی تھیں کہ ان کی ڈریسنگ ایسی ہے، یہ لوگ اس طرح چل رہے ہیں، اس کا ویٹ اتنا ہے. تو اگر ہم یہ باتیں قیامت کے دن جا کے بول پائیں گے کہ ہم نے اپنا وقت اس طرح گزارا تھا، ہم نے اپنی جوانی اس طرح گزار دی ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ غیبت نہ کریں. اگر وہ موقع اس طرح ہے کہ وہاں پہ غیبت ہو رہی ہے، آپ اٹھنا شروع کر دیں. آپ پہلے شخص بنے بے شک جو وہاں سے اٹھنا شروع کر دے، جو غلط کام سے اٹھنا شروع کر دے. جو میوزیکل ایونٹ ہے وہاں پہ ریزسٹ کرے کہ میں یہ نہیں جاؤں گا، بے شک فیملی کا کوئی ایونٹ ہے. تو لوگ جو ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ ہاں ہو سکتا ہے لوگوں کو بھی دل کرتا ہو کہ ہاں ہم یہاں سے اٹھ جائیں، یا کوئی پہلی آواز بنے. تو آپ پہلا سٹیپ بنے، آپ پہلی آواز بنے. لوگ جو ہیں وہ اگر دیکھیں گے نا کہ ہاں ایک ایفرٹ کر رہا ہے، تو ایک ٹیم اپ ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے. اور لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یار یہ شخص ہے نا، یہ غیبت نہیں سنے گا، اس کے سامنے ہم کسی دوسرے شخص کی بات نہیں کر سکتے. تو آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی نا آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنے سے اوائڈ کریں گے کہ یا تو یہ شخص یہاں سے اٹھ کے چلا جائے گا، یا تو اس نے ہمیں ہی بولنے شروع کر دینا ہے. تو آہستہ آہستہ نا آپ نے خود کوشش کریں، آپ کے لیے راستے بھی آسان ہونا شروع ہو جائیں گے. اور میرے پاس ایک حدیث ہے جس میں ہمارے پاس اور کچھ مینرز کے بارے میں ہے کہ ہم نے کیا کام نہیں کرنے. صحیح المسلم کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدگمانی سے دور رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. Avoid suspicion, for suspicion is the gravest lie in talk, and do not inquisitive about one another, and do not spy upon one another, and do not feel envy with the other, and nurse no malice, and nurse no aversion and hostility against one another, and be fellow brothers and servants of Allah. کہ بدگمانی سے دور رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. دوسروں کے ظاہری عیب تلاش نہ کرو، نہ دوسروں کے باطنی عیب ڈھونڈو. مال و دولت میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اور اللہ کے ایسے بندے بن کر رہو جو آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اس ایک حدیث میں ہمیں کتنی باتیں بتائی گئی ہیں کہ ہم نے کیا کیا کام نہیں کرنے. ہم نے بدگمانی نہیں کرنی کسی کے متعلق، ہم نے کسی کے ظاہری عیب تلاش نہیں کرنے، کسی کے باطنی عیب
تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنی، مال و دولت میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی مسابقت نہیں کرنی، ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا، آپس میں بغض نہیں رکھنا. ہم گننے کی کوشش کریں کہ ہمیں کتنی باتیں بتائی گئی ہیں. انسان ان پہ کوشش کرنا کی عمل کرنے کی کوشش کرے نا، تو اسے پتہ لگے کہ یہ باتیں شروع میں مشکل لگیں گی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے لیے آسانی ہوتی جائے گی. جب انسان کوشش کرے گا تو اس کے لیے رستے بھی اللہ پاک آسان کر دیں گے. لیکن پہلے کوشش تو کرے نا، اپنی کوشش کر کے دکھائے. ایک دوسرے سے روگردانی نہیں کرنی، اور اللہ پاک کے ایسے بندے بن کر رہنے ہیں جو آپس میں بھائی بھائی ہیں. دین ہم دیکھتے ہیں کہ اسپائنگ، جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں نا کہ جاسوسی کرنا، وہ اسپائنگ ہوتی کیا ہے. النوائی فرماتے ہیں کہ some of the scholars say that تحسس with letter HA, snooping, means listening to others people's conversations, and tajassus with letter G, spying, means seeking out others people's fault. It was also suggested that tajassus means looking for secrets. The word is mostly used in the sense of evil. The jasus, spy, is the one who seeks out secrets for evil purposes, and namus is the one who seeks out secrets for the good purposes. And it was suggested that the jasus refers to looking for information for someone else, and the hasus means looking for information for oneself. This was the view of Salab, and it was said that they mean one and the same, which is seeking out information about people's state of affairs. تو ہم نے کسی بھی قسم کا تجسس نہیں کرنا، نہ کسی کے متعلق تجسس کرنا کہ اس کی لائف کس طرح چل رہی ہے، اور ہم نے کسی بھی قسم کا برا کام نہیں کرنا. دین ہمارے پاس آ جاتا ہے کائنڈز آف اسپائنگ کے جاسوسی کرنے کے کیا کیا ہمارے پاس ٹائپس ہو سکتی ہیں کہنے. اسپائنگ دیٹ میکس ون سنفل اینڈ اسپائنگ دیٹ ایکسپیلز ون فرام دا فولڈ آف اسلام. دین ہمارے پاس آتا ہے اسپائنگ، جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جاسوسی کی کون سی ٹائپس ہیں. ہمارے پاس بیسیکلی دو قسم کی جاسوسی کی ٹائپس ہوتی ہیں. اسپائنگ دیٹ میکس ون سنفل اینڈ اسپائنگ دیٹ ایکسپیلز ون فرام دا فولڈ آف اسلام. فرسٹ ہے نا کہ اسپائنگ دیٹ میکس ون سنفل، جو انسان کو خود انسان کی اپنی ذات کو گناہ گار بناتی ہیں. اسپائنگ کین بی اے سن اف اے پرسن سیکس دا فالٹس آف ہز مسلم بردر فار دا سیک آف ایکسپوزنگ ہم ان فرنٹ آف ادر پیپل. It may even be unveiling the secrets of a Muslim brother in front of others. Spying leads to backbiting, and backbiting is haram. پہلی جو ہمارے پاس ٹائپ ہے اس میں یہ کہ انسان اس لیے کسی دوسرے شخص کی جاسوسی کر رہا ہے کہ وہ اس کے فالٹس، اس کی جو بھی ناکامیاں ہیں، جو بھی ویک پوائنٹس ہیں، اس کو فائنڈ کرے اور دوسروں کو بتاتا ہے. جب انسان کے پاس ایک اس طرح کی بات پتہ لگتی ہے نا کہ اچھا اس میں یہ فالٹ ہے، اس کی یہ ویکنیس ہے، وہ دوسروں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے. اور دوسروں کو بتائے گا تو وہ جاسوسی سے دوسرے گناہ پہ جا رہا ہے، غیبت کرنے پہ. تو غیبت کرنا بھی گناہ ہے، دونوں گناہ ہے. تو پہلی جاسوسی یہ آ جاتی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے فالٹس پتہ لگ کر رہا ہے اور تاکہ اس کو نقصان پہنچا سکے. سیکنڈ ہمارے پاس ٹائپ ہے اسپائنگ دیٹ ایکسپیلز ون فرام دا فولڈ آف اسلام. Spying can be kufr if it is done for the sake of helping the disbelievers against the believers. Such an action takes the person out of the fold of Islam and makes him an apostate because it entails supporting the disbelievers against the believers. دوسری جو ہمارے پاس ٹائپ ہے نا، اس میں یہ جو منافق کے بارے میں ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ ہوتے تو مسلمان ہیں، بٹ وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. وہ مسلمانوں کی جو باتیں ہیں، جو سیکریٹ باتیں ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اچھی پوسٹ پر ہے، کوئی آرمی کی پوسٹ پہ ہے، یا کوئی میڈیا وغیرہ میں ہے، کوئی جہاں پہ اس کے ملک کے بارے میں یا جو بھی اسلامک ملک چل رہا ہے اس کے بارے میں کوئی سیکریٹس پتہ چل گئے ہیں، تو وہ جا کے کسی نان مسلم کنٹری کو جا کے بتا دے، دوسرے کافروں کو جا کے بتا دے، جس وجہ سے اسلام کو اور اسلامک کنٹری کو نقصان پہنچ رہا ہے. ہم اسلام بھی لیں گے اور اسلامک کنٹری بھی لیں گے کہ جس سے وہ اوور آل اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو اس طرح کے جو لوگ ہوں گے وہ ظاہر تو یہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیا ہے، وہ لوگ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے درمیان رہیں گے، لیکن ان کے سیکریٹ جو ان کو پتہ لگتے رہیں گے، جو سیکریٹ باتیں پتہ لگتی رہیں گی، جو ضروری باتیں پتہ لگتی رہیں گی، وہ جا کے اپنے دوسرے لوگوں کو بتائیں گے، جس سے اسلام کو اور ان کنٹری کو نقصان پہنچے. تو یہ بھی قسم کی جاسوسی ہے.
دین ہمارے پاس جو دوسرا عادت آ جاتی ہے وہ بیک بائٹنگ ہے. بیک بائٹنگ از ٹو سے سم تھنگ ٹو ہیم دیٹ ہی ڈز کنٹین. ہمارے پاس غیبت کرنے میں اور تہمت لگانے میں فرق یہ ہے کہ جو انسان کی غیبت ہوتی ہے نا، بیک بائٹنگ، وہ یہ کہ وہ اس انسان میں ایکچولی ایگزسٹ کرتی ہے اور جس کی ہم آگے بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. اور تہمت لگانا ہوتا ہے کہ ایک انسان میں وہ بات ہے ہی نہیں، وہ گناہ کا کام اس نے کیا ہی نہیں، اور وہ اس پہ جب اس نے نہیں کیا تو اس پہ کہہ دیا جائے کہ ہاں اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ گناہ کیا تھا. تو وہ ایک انسان پہ تہمت لگانا ہوتا ہے. اور ابھی ہم نے سورہ الحجرات میں پڑھا کہ اوائڈ سسپیشنس، ٹھیک ہے. اور غیبت کرنے سے میں منع کیا گیا ہے، اور غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے ہم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ قطات ول ناٹ انٹر پیراڈائز. قطات کہتے ہیں چغل خور کو، ٹھیک ہے. اور ادھر ڈیفینیشن بھی لکھی ہوئی ہے کہ قطات از اے پرسن ہو کنویز فالس انفارمیشن فرام ون پرسن ٹو اندر ود the intention of causing harm and enmity between them. envy جو ہم نے اسی حدیث میں پڑھا، envy کہتے ہیں the feeling that you wish you had something that someone else has. اس چیز کی خواہش کرنا، کسی بھی چیز کی خواہش کرنا جو کسی دوسرے کے شخص کے پاس ہو اور آپ کے پاس نہ ہو، اور آپ یہ خواہش کریں کہ یہ دوسرے کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے. envy to dislike that someone should possess a blessing and or happiness and to want that blessing or happiness to be removed from that individual اور ٹو بی ٹرانسفر فرام ہم ٹو ون سیلف. یہ سوچنا کہ یہ بلیسنگ یا اس کو کوئی یہ چیز مل گئی ہے، اسے یہ اپرچونیٹی مل گئی ہے، کوئی بھی پوزیشن مل گئی ہے، تو یہ سوچنا کہ اس سے ہٹ جائے، اس سے ریموو ہو جائے اور مجھے مل جائے، کسی دوسرے کو کیوں مل گئی ہے. تو ہم نے اس طرح کے خیالات نہیں رکھنے. اگر ملی ہے نا، کسی دوسرے کو زیادہ پیسہ مل گیا ہے یا اسے کوئی اپرچونیٹی اچھی مل گئی ہے، ہو سکتا ہے اس نے زیادہ محنت کی ہے، آپ کو کسی کے بیک گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے، کسی کی محنت کے بارے میں نہیں پتا. کوئی اگر میرٹ پہ ہو کے آگے آیا، آپ کو نہیں پتا کہ اس نے کتنی راتیں جا کے محنت کی ہے، کتنے دن محنت کی ہے. تو ہم نے کسی کو کوئی پوزیشن ملی ہے تو ہم نے اس کے لیے خوش ہونا ہے، دوسرے مسلمان کی خوشی میں خوش ہونا ہے، اور اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ چلو اگر ابھی ہمیں کوئی چیز نہیں ملی تو اللہ پاک بھی ہمیں دے دیں گے. اللہ پاک ہے نا کہ وہ ایک انسان کو دے رہے ہیں، تو وہ جب دوسرے کو دے رہے ہیں تو آپ کو بھی دے سکتے ہیں. تو ہم نے شکر کرنا ہے، جتنا شکر کریں گے اتنا ہمیں ملتا بھی جائے گا. تو کسی دوسرے سے حسد نہیں رکھنا اور کسی دوسرے سے بغض نہیں رکھنا. دین ہے ہمارے پاس ملیس. ملیس از دا ڈیزائر ٹو کاز پین، انجری اور ڈسٹریس ٹو اندر. اس سے ہم کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچ جائے یا کسی کا نقصان ہو جائے، تو اس طرح کے خیالات بھی نہیں رکھنے. Aversion is a feeling of strong dislike or unwillingness to do something. Hostility is seen as a form of emotionally charged aggressive behavior. In everyday speech, it is more commonly used as a synonym for anger and aggression. ہم نے کسی پہ بھی، جو ایسے لوگ ہیں نا جو ہم سے ایج میں کم ہے یا ہم سے کسی پوسٹ وغیرہ میں کم ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں کہ وہ ان سے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں. تو اس طرح سخت لہجے میں نہیں بات کرنی. آپ کس لیے ان سے اس طرح بات کر رہے ہیں، ہم کس عہدے پر ہیں جو ان سے اس طرح بات کریں. ان کو بھی اللہ نے بنایا، ہمیں بھی اللہ نے بنایا. اگر ہمیں ایک پوسٹ ملی ہے، عزت ملی ہے، تو ہمیں اللہ نے ہی دی ہے اور ہمیں اس اسٹیج پہ رکھ لیا. تو ہماری دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ پہلے تو اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے، دوسرا کہ ہماری آزمائش ہوتا ہے، ہم دیکھ سکیں گے ہم کدھر جائیں گے، ٹیسٹ میں ہم پاس ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اگر ہمیں ایک عہدہ ملا ہے، ایک پوزیشن ملی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جو ہم سے چھوٹے پوسٹ پر ہیں ان پہ ہم زور آزمائیں یا پھر زبردستی ایگریشن کا بیہیویئر ہم چوز کر لیں. ہم اس کے جواب دیں کہ اگر ہم اس پوسٹ پہ آئے ہیں تو ہم نے لوگوں کے لیے کیا کیا. اگر ہمیں ایک پاور ملی ہے تو ہم لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. جو جتنی بڑی پوسٹ پہ ہوتا ہے، جتنی بڑی ذمہ داری اس پہ ہوتی ہے، وہ اتنا جواب دہ بھی ہوگا. آپ سمجھ لیں کہ آپ کو کوئی اتھارٹی ملتی ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم کلاس کا جیسے مونیٹر ہوتا ہے، اس پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں بن جاتا کہ وہ مونیٹر ہے وہ ہر قسم کا غلط کام کر سکے گا اور اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس پر ٹیچرز یقین کرتے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ٹیچرز کی ایبسنس میں جو مرضی کر رہا کرے، وہ چیٹنگ بھی کرے، وہ لوگوں کو تنگ بھی کرے، بلی بھی کرے دوسرے بچوں کو. یہ نہیں ہوتا. اس پہ ذمہ داری ہوتی ہے. اس نے ٹیچرز کو کام دیکھنا ہوتا ہے، جیسے وہ سی آر وغیرہ ہے، جی آر ہے، اس نے کلاس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. کوئی کام ہو جاتا ہے کلاس کا تو اس نے کلاس کی ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں، انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ کسی پوسٹ پر ہوتے ہیں تو اس پہ ذمہ داری ہوتی ہے اور اس پوسٹ کی وجہ سے آپ ذمہ دار ہوں گے. ملک کے حکمران ہیں جیسے فار ایگزامپل، وہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ پیسہ لے لیں اور عام کی زندگی گزاریں. اگر آپ ایک دفعہ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ وغیرہ جو بھی حکمران بن گئے ہیں، آپ لوگوں پہ جس بھی پوسٹ ہے ان پہ ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ اس کے جواب دہ بھی ہوتے ہیں. تو ہم جس بھی پوسٹ پہ ہیں، اگر ہم پیرنٹس ہیں
تو ہم اپنے بچوں کے لیے بھی جواب دہ ہوں گے. اگر ہم بہن بھائی ہیں، ہم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے، ایون کہ دوسرے لوگوں کے لیے ذمہ دار ہوں گے. یا کہ اگر ہم ایک انڈیویجول مسلمان تو ہے نا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں نا، تو ہم نے دوسروں کو دیکھنا ہے. وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں نا، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مسلمان بہن بھائی ہیں. تو ہم ان کے دیکھنا ہے، ہم نے ان کو دیکھنا ہے بہت اچھا بہیو کریں. ہمارے سے بڑا یا چھوٹا ہے، ہماری زبان سے نا، ہمارے لہجے سے لوگ ہماری طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ایون کہ اگر آپ میسج پہ بھی کسی کو اچھے سے بات کر رہے ہیں، اچھے سے ایموجیز بھیج رہے ہیں، تو لوگ اس سے بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو لوگ بہیویئر سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. اگر آپ اسلام کے لیے بہیویئر چینج کریں گے نا، کہ تو لوگ بھی آپ کو دیکھ کر اسلام کی طرف آئیں گے. جس طرح سمجھ لیں کہ ایک سمجھ لیں نان مسلم کنٹری ہے نا، وہاں پہ ایک انسان جا رہا ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، اس کا نام عائشہ ہے، اس کا نام علی ہے، لیکن وہاں جا کے وہ نان مسلم جیسے کپڑے پہن رہا ہے، پارٹیز میں جا رہا ہے، شراب وغیرہ پی رہا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے جب اس کا نام سنیں گے نا، اس کی ایکٹیویٹیز دیکھیں گے، وہ کنفیوز ہو جائیں گے، یار یہ کس طرح کا مسلمان ہے. یہ تو سارے وہ کام کر رہے ہیں جو اسلام میں ہم نے پڑھا کہ نہیں کرنے چاہیے. جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ تو سارے یہی کام کر رہے ہیں. تو لوگ اس طرح آپ کو دیکھیں گے. انہوں نے بھی جیسے اسلام کو پڑھا ہوگا، جو بھی باتیں ان کو پتا ہوں گی اگر، تو وہ تو یہی دیکھیں گے نا کہ ان کو پتا تھا کہ شراب نہیں پیتا مسلمان، لیکن یہ شخص تو پی رہا ہے. ڈریسنگ کس طرح کی تھی، مسلمان پردہ کرتے ہیں، یہ شخص یہاں کے کس طرح پردہ کر رہا ہے. تو آپ ریپرزینٹ ہو رہی ہوتے ہو، اور آپ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہماری کیا چیز، کیا ایکٹ لوگ آبزرو کر رہے ہیں. ہم مسلم کنٹری میں ہیں تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح پریزنٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو بچے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے آپس کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. اگر ایک لڑکی ہے وہ پردے میں باہر جا رہی ہے، تو دوسری لڑکیاں ہو سکتا ہے ان کے خیالات میں ہو کہ ہاں ہم بھی عبایا پہنے، ہم بھی حجاب کریں، ہم بھی نقاب کریں. ڈفرینٹ سٹیجز پہ ہو سکتا ہے دوسری لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھ کے امپریس ہو رہی ہوں کہ ہاں جب یہ کیری کر رہی ہے عبایا اتنی گرمی میں، تو ہم بھی کر سکتے ہیں، جب یہ نقاب کری ہم بھی کر سکتے ہیں. لڑکے اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم داڑھی وغیرہ رکھی ہوئی ہے، تو دوسرے لوگ دیکھ کے اس سے کہیں گے کہ جب یہ داڑھی رکھ کر، شلوار قمیض پہن کر، اپنے پائنچی ٹخنوں سے اوپر رکھ کے ایک کمپنی میں کام کر سکتا ہے، یہ کام کر سکتا ہے، تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اپنے جس بھی پوسٹ پہ ہیں اپنا غصے پہ قابو رکھنا ہے، اور دوسروں سے اچھے سے بات کرنا ہے تاکہ ہمارے مینرز اچھے ہو سکیں. دین ہماری جو حدیث کا سیکنڈ پورشن تھا کہ مسلمانوں بلیورز میں سے، ایمان والوں میں سے سب سے وائزسٹ کون ہے، سب سے عقل مند کون ہے. وہ عقل مند وہ تھا جو اپنی موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور اپنی موت کے لیے تیاری بھی کرتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم موت کے بارے میں ذکر کریں، ڈیتھ کے بارے میں ذکر کریں، تو ڈیتھ ہے کیا؟ Death in Islam is the termination of worldly life and beginning of the afterlife. Death is seen as the separation of the soul from the human body. ہمیں یہ پتا ہے کہ جب انسان کی موت ہوتی ہے، جب انسان مر جاتا ہے، تو اس کی روح اس کے جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے، اور پھر جو روح ہوتی ہے وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے. اب ہر کسی نے ہمیں پتا ہے کہ مرنا تو ہے، اور جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. Every soul will taste death, then to us you will all be returned. ہر کسی نے اللہ پاک کے پاس واپس جانا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری شخص جو بھی ہوگا، ہر شخص اور ہر مخلوقات، ہر کسی نے اللہ پاک کے پاس جانا ہے. کوئی بھی آپ چونٹی وغیرہ بھی دیکھ لیں، وہ بھی مر جاتی ہے. کسی کی بھی 100 سال 1000 سال زندگی ہو، ایٹ دا اینڈ موت آتی ہی ہے انسان کو. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ہم نے جانا ہی ہے، مرنا ہی ہے، تو ہم اپنی فائنل ڈیسٹینیشن کے لیے تیاری کریں. ہمارے پاس ہے نا کہ انسان سے 3 سوال کیے جائیں گے کہ تمہارے رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ان سوالوں کے آنسرز کے لیے پریکٹس کرنی ہے. اگر ہم مسلمان بھی، ہمیں ان کا آنسر پتہ ہے کہ کیا ہوگا، کہ ہمارے رب اللہ تعالیٰ ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور تو ہمیں ان آنسرز کا پتہ ہے. اور ہمیں، اور جو نان مسلمز ہیں وہ بھی یہ چاہیں کہ قبر میں اس طرح کے سوال ہونے ہیں، تو چلو اگر ہم مر جاتے ہیں اور اگر وہ قبر آ جاتی ہے، جو نان مسلم سوچ رہے ہوتے ہیں، تو چلو ان 3 سوالوں کے جواب تو ہم بھی یاد کر لیں گے. تو یہ 3 سوال کے جواب یاد کرنا، صرف یاد کرنا مشکل نہیں ہے، بٹ ان کے آنسرز ہم کس طرح دے پائیں گے؟ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو عالم برزخ میں گیا، قبر میں گیا، وہ واپس آ کے بتا سکے کہ ہاں میرا تو یہ ایکسپیرینس گیا ہے، میں نے اس طرح جواب دیے، مجھے اتنی پریشانی ہوئی ہے، میں اتنے سکون میں تھا، وہاں کون لوگ تھے، کس طرح سارا معاملہ ہوا. تو ہم نے وہ دیکھا تو ہے نہیں. تو ہم جس طرح اپنے آپ کو پریکٹس کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. تو ہم کس طرح پریکٹس کر سکیں گے؟ ہم کس طرح اللہ پاک کو رب کہہ سکیں گے؟ اس وقت جتنا خوف کا عالم ہمارے پہ ہوگا کہ ہم مر چکے ہیں، ہمارے پہ قبر میں ہیں ہم، اور وہاں کس طرح کی سچویشن ہوگی، کون ہم سے
کس طرح ہم ڈرے ہوئے ہوں گے یا اسٹریس اینزائٹی کس طرح کی سچویشن میں ہوں گے. تو انسان اگر جب یہ جواب دے گا نا کہ میرے رب اللہ ہیں، تو اس کو پریکٹس دنیا میں کرنی پڑے گی ان سب باتوں کی. اور پریکٹس کس طرح کہ اللہ پاک کو وہ رب کہہ رہا ہے، تو جو رب اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں باتیں بتائی ہیں وہ اس کو فالو بھی کرے. اور جو باتیں بتائی ہیں انسان اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنا سٹارٹ کرے، آہستہ آہستہ وہ اچھا ہوتا رہے گا. جب انسان ایک دفعہ نیت کرے گا کہ میں اچھے کام کروں گا تو وہ اچھائی کی طرف آئے گا. دین یہ کہ ہمارا دین اسلام ہے، اب اسلام کو فالو بھی کرنا ہے دنیا میں. اب ہمارے پاس اسلام کے 5 بیسک پلرز ہیں: شہادہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. تو ان 5 جو بھی پلرز ہیں ان کو پورا کریں اور اپنی نمازیں پوری رکھیں، قرآن پاک پڑھنا شروع کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنا شروع کریں. اور ہمارے پاس قرآن و سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری نبی بتائیں گے اور ہم نے اس پہ ماننا ہے. اور یہ کہ ہم نے حدیث پڑھنا سٹارٹ کرنی ہے، ہم نے سنت پہ عمل کرنا سٹارٹ کرنا ہے. تو ہم اپنی دنیا کی لائف میں پریکٹس کریں، تب جا کے ہم اپنے آپ کو اس طرح تو کریں نا کہ ہم جو کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ وہ ہم کریں کہ ہم قبر میں جا کے ان سب باتوں کے جواب دے سکیں. دین ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ while life and death is created. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، He is the one who created death and life in order to test which of you is best in deeds, and He is the Almighty all forgiving. تو اس آیت میں اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ ڈیتھ اور لائف اس لیے کریٹ کی گئی ہے کہ ہمیں ان آرڈر ٹو ٹیسٹ وچ آف یو از دا بیسٹ ان ڈیڈس، ہمیں ٹیسٹ کیا جائے کہ ہم میں سے کون اعمال میں نا بہتر ہے. تو ہمیں جب دنیا میں بھیجا گیا ہے انسان کی آزمائش ہوگی، ٹھیک ہے، انسان کے ٹیسٹ ہوں گے. تو ٹیسٹ میں کیا ہوگا؟ یا تو پاس ہوگا یا تو فیل ہوگا. دنیا میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ایٹ دا ڈے آف قیامہ اس ٹیسٹ کا چیک کیا جائے گا، اس کا انالیسس ہوگا، دین ہمیں رزلٹ ملے گا ادھر جہنم ہے یا جنت ہے. تو انشاءاللہ ہم مسلمان جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اب یہ کہ دنیا میں جب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا، ہم پہ آزمائشیں آئیں گی، اور جب انسان پہ آزمائش آتی ہے تو ہمیں یہ سوچ لیں کہ ہر انسان پہ آزمائش آنی ہی ہے اور آزمائش سے گزرنا ہے. اس نے ٹائم پاس گزر جانا ہے، ٹائم نے گزر جانا ہے. ہمیں کیا لکھا جائے گا؟ ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری اعمال نامے میں لکھا جائے کہ یہ اس میں مشکل آئی تھی اور اس نے واویلا کرنا شروع کر دیا تھا، اس نے غلط جملے ادا کرنا شروع کر دیے تھے، اس نے اللہ کی ناشکری کرنی شروع کر دی تھی. یا پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے کہ اگر اس انسان پہ یہ مشکل آئی تھی تو اس نے اللہ پہ اللہ کا شکر ادا کیا اور صبر کا مظاہرہ کیا. اور ہم نے سوچنا ہے کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں کس طرح کا سینٹینس لکھنا چاہتے ہیں. تو ہمارے پہ ٹیسٹ آنے ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے ٹیسٹ میں پاس ہوں اور صبر کریں، اور اللہ پاک جو ہے وہ معاف فرمانے والے ہیں. دین ایک اور آیت میں اللہ پاک بتاتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، It is certainly we who give life and cause death, and to us is the final return. دین ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ ریگریٹس آفٹر ڈیتھ، کہ موت کے بعد کون سے ریگریٹس ہوں گے. اور موت کے بعد کوئی انسان تو ہمیں آ کے نہیں بتا سکتا کہ یہ ریگریٹس تھے، تم ان پہ کام کرنا. یہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا ریگریٹس ہوں گے. وہ جانتے ہیں کہ ایک انسان ہے، وہ پیدا ہوگا، مر بھی جائے گا، تو اس کے بعد کیا ہوگا. تو انسان کے مرنے کے بعد کیا ریگریٹس ہوں گے، اللہ پاک ہمیں خود قرآن پاک میں بتا رہے ہیں. ابھی ہم زندہ ہیں تو ہم دیکھیں کہ خدا نخواستہ اس طرح کا کیس نہ آ جائے کہ ہم اس طرح کے سینٹینسز بولنے پہ ہوں. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے لائف میں اس طرح کے کام کریں تاکہ ان سب باتوں سے بچ سکیں. پہلا ہمارے پاس ریگریٹ جیسے ہے کہ آئی وش ڈیتھ واز دا اینڈ. جس طرح کافی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اگلی جو مرنے کے بعد ہے وہ کوئی زندگی نہیں ہے اور کوئی زندگی مرنے کے بعد نہیں ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ڈیتھ از دا اینڈ. لیکن ڈیتھ ہمیں پتہ ہے کہ اینڈ نہیں ہے. ایک انسان مر جائے گا، انسان مر جائے گا تو عالم برزخ میں جائے گا، اینڈ دین قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا، اور بعد میں تو انفینٹی اس کی لائف سٹارٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور ہمیں پتہ ہوگا، ہمیں بلکہ ابھی بھی پتہ ہے جیسے کہ دنیا کی زندگی تو بہت عارضی ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہم سوچیں نا انفینٹی کتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ختم ہی نہ ہو. تو انفینٹی زندگی آگے پڑی ہے ہماری. تو جو کافی لوگ ہیں جو تو اسلام کو قبول ہی نہیں کرتے، جو ایمان ہی نہیں لاتے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیتھ اینڈ ہے. لیکن جب انہیں پتہ لگے گا کہ ہاں یہ اینڈ نہیں ہے تو ان کا ریگریٹ ہوگا کہ وہ یہ کہیں گے آئی وش ڈیتھ واز دا اینڈ. دین ہمارے پاس ہے اور ریگریٹس جس میں ہے کہ مائی ویلتھ ہیز ناٹ بینیفٹڈ می، مائی اتھارٹی ہیز بین اسٹرپڈ فرام می. میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور میرے عہدے نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. میں کتنی پاور رکھتا تھا دنیا میں کہیں کا پرائم منسٹر تھا، یہ وہ جو یہود اور یہ امریکہ وغیرہ جو بھی کر رہے ہیں وہ
ان کے پاس ابھی دنیا میں پاور ہے، لیکن قیامت کے دن آخرت میں نہیں ہوگی، تو ان کی ویلتھ، ان کی پاور ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ انسان مر جائے گا، انسان کے کپڑے تک اس کے پاس جو اس کے پرسنل کپڑے ہوتے ہیں وہ تک قبر میں نہیں جاتے، انسان کے ساتھ کفن دیا جاتا ہے انسان کو، اور کوئی کسی قسم کی ایک جویلری تک نہیں انسان کو دی جاتی، تو اتنا پیسہ، اتنا بینک بیلنس کہاں سے لے کے جائے گا؟ اور چلیں اگر کفن میں دفنا بھی لگا اپنے ساتھ، وہ استعمال تو آنا نہیں ہے انسان کے، تو یہ ریگریٹس ہوں گے کہ میرے مال نے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ دین ہے ہمارے پاس if only you could see when they will detain from the before the fire, they will cry, oh, if only we could be sent back, we would never deny the signs of our Lord, and we would surely be of the believers. اور دین ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ they will cry, I wish I had sent forth something good for my true life. انسان سوچے کہ اگر اسے کوئی تکلیف آتی ہے نا، اسے پتا ہوتا ہے کہ ہاں میں یہ، جیسے کسی کو الرجی وغیرہ ہوتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں یہ چیز کھاؤں گا یا میں پیوں گا تو مجھے الرجی ہو جائے گی، پھر بچے کہہ رہے ہوتے ہیں نا جیسے کہ میں نہیں کھاؤں گا، میں یا نہیں پیوں گی، میں اپنا خیال رکھوں گا، تو ان کو ہوتا ہے کہ ہاں میں آئندہ اس طرح کی بات نہیں کروں گا۔ تو لیکن مرنے کے بعد اگر انسان اس طرح کا ریگریٹ کرے تو وہ فائدہ ہی نہیں ہے، وہ اس طرح کا الٹیمیٹ اینڈ ہے کہ انسان کسی بھی قسم کی نیکی کرنے کے لیے دنیا میں جا نہیں سکے گا، تو تب یہ ریگریٹس ہوں گے، اور ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ اس طرح کے ریگریٹس لوگ کریں گے، وہ جیسے کافر لوگ ہیں وہ تو ریگریٹس کریں گے کہ ہم دنیا میں چلے جاتے، ایمان لے آتے، یہ ڈیتھ ہمارے لیے اینڈ ہوتی، تو ہمیں دنیا میں بتایا جا رہا ہے ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ابھی ہم کر لیں کہ ہم یقین کے ساتھ توبہ کر لیں، اور اللہ پاک توبہ قبول کرنے والے ہیں، تو ہمارے پاس ابھی موقع ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس طرح اسلام پہ چلیں گے، ہم کس طرح ہمیں ہدایت ملے گی، بٹ ہمارا کام ہے ہم اپنے دل سے ایک دفعہ یقین تو کریں، ایک دفعہ ہدایت کی دعا کریں، تاکہ بعد میں جس طرح رستے بننے ہیں، رستے اللہ پاک نے بنانے ہیں، جس طرح ہدایت دینی ہے، جس طرح اسلام کا کام لینا ہے وہ اللہ پاک نے دینا ہے۔ ایک دفعہ دعا کریں کہ اللہ میرے سے کوئی اسلام کا کام لے لے، میری دنیا کی جو فیلڈ ہے اسے اسلام کے ساتھ ریلیٹ ہو جائے، اور اس طرح میرے سے کسی بھی طریقے سے نا اسلام کا کام لے لیا جائے، تو آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ آپ کس طرح غلط رستے سے ہٹ کے صحیح رستے پہ آ جائیں گے۔ تو ہم نے ابھی ہمارے پاس جیسے یہ ریگریٹس ہیں ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھے ہیں ابھی، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسے کام کریں جو ہمیں فائدہ دے سکیں۔ دین ہمارے پاس ہے کہ کوشچنس آف دا گریو، جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے، کہ جو حدیث میں بھی ہیں کہ Allah saying, Allah will keep firm those who believe with the word that stands firm in this world and in the hereafter. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, in the grave when it is said to him, who is your Lord, what is your religion, and who is your prophet. تو یہ 3 سوال قبر میں جا کے انسان سے پوچھے جائیں گے۔ اور جیسے قرآن قرآن پاک ہمیں کیوریس کے بارے میں بھی بتا رہا ہے، جیسے ہم نے ابھی حدیث میں پڑھے ہیں نا کہ 2 پورشنز تھے، ایک انسان کے مینرز کے بارے میں کہ انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اور دوسرا کہ انسان اپنی موت کے لیے تیاری کرے۔ تو اخلاق کس طرح اچھا رکھنا تھا، کیا مینرز انسان میں ہونے چاہیے تھے، ہم نے قرآن سے دیکھے، جھوٹ نہیں بولنا، جاسوسی نہیں کرنی، ہم نے حدیث سے بھی دیکھے کہ ہم نے بدگمانی نہیں کرنی، کسی کے متعلق غیبت نہیں کرنی، تو ہمیں قرآن اور حدیث سے بھی ہمیں مینرز، اخلاق کس طرح ہونے چاہیے وہ پتہ لگ رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہمارے پاس دوسری جو حدیث تھی، جو ڈیتھ کو، اپنی موت کو یاد کرنے تھی، ہم نے دیکھا کہ انسان جیسے جو لوگ مر جائیں گے، مرنے کے بعد کیا ریگریٹس ہوں گے، تو ہمیں قرآن سے ہی ریگریٹس ہمیں پتہ لگے کہ ہم نے انسان سے مر جائے گا تو کس طرح کے ریگریٹس کرے گا، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک ہمیں خود قرآن پاک میں بتا رہے ہیں، کیونکہ اس طرح کا علم، مرنے کے بعد کا علم کسی کے پاس بھی، کسی نبی کے پاس بھی نہیں تھا، کسی انسان کے پاس بھی نہیں ہے، صرف اللہ پاک کے پاس ہے، اللہ پاک نے ہمیں بتا بھی دی ہے، تو ہمیں اس پہ غور فکر کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم اب اپنے عمل کو نا درست کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارے پاس کوشچنس آف دا گریو دیکھیں کہ قبر میں جا کے ہم سے کیا باتیں ہوئی جا رہی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ پاک نے خود بتائیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو ہمیں بتائیں کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ علم کسی کو نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کو ہے، اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے، سمجھ لیں ہنٹس مل رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح چلنا ہے، ہم نے جو نہیں دیکھا ہمیں اس کے بارے میں پتہ لگ رہا ہے۔ اور جیسے قرآن میں ہمارے پاس کیوریس کے بھی آنسرز ہیں، جیسے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایوری ون از ڈوئنگ اٹ، اٹ از نارمل، سو وائی وڈ ناٹ آئی، کہ سب لوگ یہ کر رہے ہیں تو میں کیوں نہیں یہ کر سکتا۔ جیسے کسی دوسرے نان مسلم کنٹری میں شراب بہت عام ہے، بےہودہ ڈریسنگ بہت عام ہے، تو سب لوگ کر رہے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ تو لیکن ہمیں تو اسلام نے منع کیا ہے نا، ہمیں حرام کھانے جو بھی ہیں وہ اسلام نے منع کیے ہیں۔ ہم نان مسلم کنٹری میں نہیں جاتے، ہم اپنی مسلم کنٹری میں رہ کے سوچے، اگر ایک کلاس میں جیسے ہم لوگ جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں،
جاب وغیرہ میں پراکسی لگ رہی ہوتی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے، دھوکا دیا جا رہا ہوتا ہے، رشوت چل رہی ہے ملک میں، غیبت چل رہی ہوتی ہے، چغلی چل رہی ہوتی ہے، میوزیکل ایونٹس چل رہے ہوتے ہیں، بے حیائی چل رہی ہوتی ہے، تو جب سب کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے فیملی میں سب نارمل ہے، ہم کیوں نہ کریں؟ بات یہ آ جاتی ہے کہ ہمیں اللہ نے منع کیا، ہم نے قبر میں جا کر جو جواب دینا ہے نا کہ تمہارا رب کون ہے، تو ہم کس طرح جواب دیں گے جو ہم اتنی باتیں جو اللہ پاک نے ہمیں منع کری ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی، ہم وہ کرتے جا رہے ہیں ڈھیٹ بن کے، تو ہم کس طرح جواب دے سکیں گے کہ ہمارے رب اللہ ہے اور ہمارا دین اسلام ہے اور ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ تو ہم نے ایکٹ کرنا ہے، جو مرضی دنیا میں ہوتا ہے ہم نے وہی کرنے کی کوشش کرنی ہے جو ہمیں اللہ پاک نے فرمائی ہے. جس طرح قرآن پاک میں اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور prophet if you were to obey most of those on earth they would lead you away from Allah's way, they follow nothing but assumptions and do nothing but lie. تو ہم نے اس طرح کے کام نہیں کرنے جس سے ہمیں نقصان ہو. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، ہم عقل مند کس طرح ہو سکتے ہیں سارے مان والوں میں سے، کہ اگر ہم موت کو یاد کریں اور اس کے لیے تیاری بھی اچھی کریں. دین ہمارے پاس یہاں اپنے سیشن آج کی حدیث کو ہم اینڈ کرتے ہیں، اور ہم نے آج کی حدیث میں ڈسکس کیا کہ مومنوں میں سے، ایمان والوں میں سے سب سے بیسٹ کون ہے، جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور سب سے وائزسٹ، سب سے عقل مند وہ ہیں جو اپنی ڈیتھ کو یاد کرتے ہیں، جو اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں اور اپنی موت کے لیے تیاری بھی کرتے ہیں. ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، اسلام میں جو باتیں ہیں ہم نے انہیں کو فالو کرنا ہے، کسی بھی قسم کی بدعت میں نہیں پڑنا. بدعت ہمارے لائف میں بہت کامن ہو چکی ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہمیں بچپن سے جیسے جو باتیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں ہم ان کو فالو کرتے جا رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر چیز کا ریفرنس ڈھونڈیں. ہمیں کوئی کہہ رہا ہے نا کہ یار اس وقت نا یہ کام نہ کرنا، جائے تم یہ پڑھنے لگی ہو تو اس طرح اپنا گیٹ اپ کر لینا، یا کوئی بھی کام جو ہوتی ہے نا بدعتیں، وہ کسی بھی قسم کی انسان کی نارمل لائف میں باتیں لوگ بول رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم دیکھنا ہے کہ ہم نے ہر بات کو دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ بات منع کی جا رہی ہے تو اس کا کیا ریفرنس ہے، ہمیں ریفرنس لا کے تو پھر ہم بات کریں گے. رفیع الدین جو ہے وہ حدیث میں ہے، تو ہم رفیع الدین ادا کرنے کی کوشش کریں. لوگ جو مرضی کہیں، ہمیں جیسے رفیع الدین ہوتا ہے نا کہ انسان رفیع الدین ادا کرے، لوگ اسے فرقے میں ڈال دیتا ہے کہ تم اس فرقے میں ہو، لیکن ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ فرقے اسلام میں نہیں ہے. تو ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ ہم سے کوئی کہنا کہ تم اس فرقے میں ہو یا تم اس کے ہو، پوچھے اگر یہ بتائے تو ہم نے کہنا کہ نہیں ہم مسلمان ہیں. جو مرضی کوئی کہتا رہے، آپ نے وہی کرنا ہے جو اسلام میں ہے، ٹھیک ہے. اور ہم اپنے کلاس کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو فار جوائننگ. اور ہم سب نے کوشش بھی کرنی ہے کہ ہمیں جو بھی بات پتہ لگ رہی ہے ہم اسے آگے بتائیں. ہمیں قرآن کی کوئی آیت پتہ لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کی بات پتہ لگی، وہ ہم آگے بتائیں تاکہ ہم بھی دین اسلام کو آگے پروپیگیٹ کرنے میں ہمارا رول ہو. ہم نے ٹائم اسپینڈ کیا ہے، ہم اپنے جو ٹائم کا ہم نے جواب دہ ہونا ہے، ہم کچھ نہ کچھ ٹائم کے جواب دہ ہوں کہ ہم اسلام کی تبلیغ میں ہم نے ٹائم گزارا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم جس کو بھی آگے پہنچا سکتے ہیں ہم نے بتانی ہے بات. تو ہم اپنے سیشن کو یہاں پہ اینڈ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو فار جوائننگ.